नाज़रीन कराम, जो मौजू हमने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो उख़ुव्वत और मसावात के बारे में है। उख़ुव्वत और मसावात है क्या, इसकी बुनियाद क्या है और दीन हमें क्या बताता है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, आप इस चीज़ पर रोशनी फरमा दीजिए कि हमारा दीन इस्लाम उख़ुव्वत और मसावात के बारे में क्या बताता है। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। बहुत खूबसूरत उन्वान है और उन्वान के दो हिस्से हैं, एक है अख़ुव्वत और एक है मुसावात। बेहतर ये होगा कि हम अख़ुव्वत पे अलग गुफ्तगू करें और मुसावात पे अलग करें, दोनों को मिक्स ना करें। अख़ुव्वत कहते हैं भाईचारे को, यानी जितने भी मुआशरे में लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे सलूक करें जैसे भाई भाई के साथ करता है, इसको अख़ुव्वत कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को एक दूसरे का भाई करार दिया। इन्नमल मोमिनून इख़्वतुन, कि तुम सब मोमिन जो हो आपस में भाई भाई हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक वक्त था कि तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम से पहले यही लोग जो बाद में सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बने, तो इस्लाम कबूल करने से पहले तो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ पड़ते थे और कई सदियों तक भी लड़ाइयाँ चलती रहती थीं और एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम जब आया और इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो अल्लाह फरमाता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह ने अपनी नेमत से, अपने फ़ज़ल से तुम्हें भाई भाई बना दिया। कि इस्लाम से पहले जो दुश्मन थे अब वो भाई बन गए हैं, एक दूसरे के साथ भाइयों वाला मामला और भाइयों वाला सलूक कर रहे हैं। और भाई की हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं खसारा बर्दाश्त कर लूँ, मेरा भाई आगे निकल जाए। यही भाइयों का एक मिजाज होता है और यही सहाबा किराम के अंदर मिजाज था कि अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेते लेकिन दूसरे को तरजीह देते। जिस तरह एक जंग के अंदर भी है कि एक सहाबी जो हैं वो प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं और उन्होंने पानी मांगा, तो उनके एक कज़न थे वो पानी का प्याला लेके आए। तो उनके साथ एक दूसरे वो भी शहादत के करीब करीब थे, तो उन्होंने पानी मांगा, तो इन्होंने उनको इशारा किया अपने कज़न को कि पहले उसे पानी पिलाओ। यानी हालांकि अपनी जान निकलने वाली है, मौत और हयात की कश्मकश में है, लेकिन उस वक्त भी कहा कि मेरे भाई को पानी पिलाओ। उनके पास पहुँचे तो तीसरे ने आवाज़ दे दी, तो इन्होंने भी इशारा किया कि पहले उसको पानी पिलाओ। ये तीसरे के पास पहुँचे तो वो शहीद हो चुके थे। वापस दूसरे के पास पहुँचे, वो भी शहीद हो चुके थे। पहले के पास पहुँचे तो वो भी शहीद हो चुके थे। अब ये वाक़या तारीख़ का हिस्सा है, सीरत का हिस्सा है। इससे हमें पता चलता है कि देखिए कैसे उन्होंने अख़ुव्वत का नमूना पेश किया कि मौत के वक्त भी अपने भाई को तरजीह दे रहे हैं, अपने आप को तरजीह नहीं दे रहे। और इसीलिए कुरान करीम में सहाबा की एक सिफ़त ये बयान की गई है कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं चाहे अपना नुकसान ही हो जाए। इसी को अख़ुव्वत कहते हैं, इसी को भाईचारा कहते हैं कि हम हर मुसलमान को अपने भाई की नज़र से देखें, भाई का दर्जा दें, भाई की हैसियत दें। और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा को छोड़ा, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, तो वहाँ आकर जो एक पहला आपने अमल किया है, जो एक मुआशरे का अमल समझ लें, वो यही था कि मुआख़ात के एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी, यानी एक मक्का से आने वाले, एक मदीना के रहने वाले, उन दोनों को मिला के आप फरमाया तुम आपस में भाई भाई हो। यूँ इस तरह आपने जोड़ियाँ बनाकर और कहा कि तुम आपस में भाई भाई हो। और उन्होंने भी भाई होने का हक़ अदा कर दिया कि मदीना में रहने वाले उन्होंने अपने दूसरे भाई के से कहा, जिसको नबी ने भाई करार दिया था, कि भाई मेरे पास जो खेत हैं आधे तुम ले लो, आधे मैं रख लेता हूँ। मेरे पास 2 दुकानें हैं, एक आप रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। यहाँ तक कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, एक आप निकाह कर लो, एक मैं रख लेता हूँ। आप तो खाली हाथ वहाँ से आए हैं। इस हद तक कुर्बानी करने वाले और अपने भाइयों के लिए खैरखाही करने वाले, अख़ुव्वत का जज्बा रखने वाले, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ इस्लामी में सबसे पहले भाईचारा कायम किया, जिसको मुआख़ात मदीना का नाम दिया जाता है।
یہ ایک عملی نمونہ ہے اور یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ میں پریکٹیکل کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ مکہ کا رہنے والا پتہ نہیں کیا ذات ہے، کیا برادری ہے، اور پہلے وہ غلام تھا یا کیا تھا، اب وہ مدینہ میں آیا ہے تو مدینے والا اسے اپنے بھائی سمجھے اور بھائی جیسا اس کے ساتھ سلوک کرے۔ تو یہ مؤاخات، اخوت، بھائی چارہ، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرے اور بھائی ہی سمجھے اس کو، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، اس کے نفع کو اپنا نفع سمجھے۔ اور آج اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر امن و سکون بھی پیدا ہوگا اور بہت اچھا ماحول ہمارا بنے گا۔ مفتی صاحب اس چیز پر روشنی ڈال دیجئے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو سگے بھائی ہیں ان میں آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، تو مسلمان کی مسلمان کے ساتھ بنے اور پھر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھائی چارے کو برقرار رکھے، بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں، کیسے برقرار رکھا جائے؟ ہاں، مشکل ہوا نہیں ہے، اصل میں ہماری تعلیمات میں کمی آ گئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں سوچتے، ہم نے اس وقت دنیا کو یوں سمجھیے مادیت پسند بنا دیا ہے کہ میں کیسے آگے بڑھوں گا، میں کیسے ترقی کروں گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی تب ہوگی کہ جب میں اپنے آپ کو اونچا رکھوں۔ یہ جو معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو اخوت کا، بھائی چارے کا، مساوات کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مال کی دوڑ میں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو ہم شکست دینا چاہتے ہیں اور خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اجاگر کریں گے اور ہر ایک کو بتائیں گے کہ تم پہل کرو گے، بے شک تمہارا حق نہیں بنتا، یعنی کہ تم عمر میں بڑے ہو یا عہدے میں بڑے ہو، لیکن بڑے ہو کر بھی تم اپنے سے چھوٹے کے ساتھ جب اچھا سلوک کرو گے تو یہ بھائی چارے کی فضا بنے گی اور ایک دوسرے کے خلاف جو فضا ہے وہ ختم ہوگی۔ تو اس سوچ کی وجہ سے پھر ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سٹیٹس بنا دیے گئے ہیں اور اپنے ایک خول چڑھا لیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشکل ہو گیا ہے تو بہت آسان ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو سمجھا لیں، اپنی سوچ کو بدل لیں کہ اللہ نے مجھے جو عزت دینی ہے وہ دینی ہی دینی ہے، میں اپنے سے چھوٹوں کی خیرخواہی کروں گا، ان کو بھائی سمجھوں گا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گا تو اللہ مجھے عزت دے گا۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ اس مقام میں کام کرے گا، لیکن جہاں قوانین کی باری آ جائے گی وہ قانون کی روشنی میں وہ برابر ہوں گے۔ پھر اگر کوئی عام آدمی بھی مقدمہ کر دیتا ہے حکمران پر تو عدالت میں جب وہ جائے گا تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ چونکہ ہمارے حکمران ہیں جی آپ تو تشریف رکھیں یہاں، اور میں خود بھی نیچے آ جاتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، اور جو غریب آدمی آیا ہے بے شک وہ حق پہ ہے، اس کو پیچھے کرو جی، وہ کون ہوتا؟ نہ، یہاں مساوات چیک ہوگی اور یہاں دیکھا جائے گا۔ بلکہ مشہور واقعہ ہے، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کسی نے مقدمہ کر دیا، ایک چیز تھی کہ یہ میری ہے، تو قاضی نے بلا لیا عدالت میں، حالانکہ امیر المومنین ہے، عام انسان نہیں ہے، تو عدالت میں گئے تو کھڑے ہو گئے دونوں برابر۔ اب وہ عام آدمی بھی اور امیر المومنین دونوں برابر کھڑے ہیں، اور اس وقت قاضی نے یہ کہہ دیا، یا ابا الحسن، اے حسن کے والد محترم، کنیت سے نام لینا پکارنا یہ ادب ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی سے یہ کہا کہ آپ نے مجھے کنیت کے ساتھ جو پکارا ہے نا، یہ بھی آپ نے زیادتی کی ہے، مجھے اس کے برابر رکھنا چاہیے تھا۔ خود اعتراف کیا کہ قاضی ہے لیکن وہ مجھے صرف بلانے میں پروٹوکول زیادہ دے رہا ہے، یہاں تو ہم دونوں برابر کھڑے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جیسے ابھی پروفیسر بھی فرما رہے تھے کہ قوانین کے اندر برابری ہوگی، مساوات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی قوانین کے حوالے سے مساوات کر کے دکھائی ہے، اور ایک موقع آیا تھا کہ ایک قبیلے کی عورت تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو اس نے چوری کر لی اور وہ چوری پکڑی گئی، ثابت بھی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو بڑے وی آئی پی خاندان سے ہے، اعلیٰ خاندان سے، اس کا ہاتھ کٹے گا تو یہ تو بدنام ہو جائیں گے یہ خاندان والے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے روکیں۔
اب کسی نے کہا کہ آپ کے منہ بولے پوتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں، وہ لاڈلے ہیں، ان سے سفارش کروائی جائے۔ تو انہوں نے موقع دیکھا کہ نبی علیہ السلام خوشگوار موڈ میں ہیں، تو انہوں نے سفارش کر دی کہ یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے، اس کی بدنامی ہوگی، پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، اوپر سٹیٹس کے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً چہرہ بدل گیا، یعنی سرخ ہو گیا غصے سے، فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ جو لوگ آ سکتے تھے آپ نے وہاں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ قانون کے حوالے سے مساوات نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے بڑے تاریخی جملے فرمائے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے منشور اور دستور ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اس عورت کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے مساوات، کہ قانون نافذ کرنے کے حوالے سے مساوات ہوگی، اور باقی اللہ نے کسی کو عزت زیادہ دی کسی کو کم دی، اس میں تو ہم برابری نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے تمام صحابہ اکرام ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں، لیکن ان میں سے 4 خلفاء کو اللہ نے عزت زیادہ دی ہے۔ تو اب کہیں نہیں جی مساوات تو یہ کہ سارے برابر رکھے، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ جس کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس کے اس مرتبے کا لحاظ کر کے اس کو عزت دینا، یہ اصل چیز ہے۔ اور جو برابری کا ہے وہ قانون نافذ کرنے کے حوالے سے ہوگا کہ وہاں آپ نے برابری کرنی ہے۔ پھر منصف کے لیے بھی یہ امتحان کی گھڑی ہے کہ اسے اس وقت یہ امتحان دینا ہے کہ وہ مساوات کو یقینی طور پر خاطر میں لائے۔